ہم اسکول میں جاتے ہیں اور پازیٹیو چینج دیکھتے ہیں. گلوبل بھائی نے بات کی اسپورٹس میتھڈ کی کہ افاق کی کتابیں کیوں ضروری ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب افاق کی بکس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم اس کو اسپورٹس میتھڈ دیتے ہیں. یعنی افاق کی بک لگانے کے بعد آپ کو لیسن پلان چاہیے ہوتا ہے. ہم آپ کو لیسن پلان دیتے ہیں. اسکول ہیڈ وہ لیسن پلان اپنے ٹیچر کو دیتا ہے, سافٹ اینڈ سمارٹ. اور ہر ٹیچر, یہ سبجیکٹ بیس کلاس بیس ہوتا ہے, ہر ٹیچر اپنی کتاب کا مضمون کا جو اسپورٹس میٹیریل لیسن پلان ہے وہ دیکھ سکتا ہے. یعنی ٹیچر نے جو کل چیز پڑھانی ہے وہ دیکھے گا, اس کے آبجیکٹیو کیا ہیں, اس کے مقاصد کیا ہیں, اس کے سیلبس کیا ہیں, اس کو کس طرح میں نے اچیو کرنا ہے, کس طرح میں نے کون سی ایکٹیویٹی کروانی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا ٹیچر نے اپنا ایکچوئل گول پورا کرنا ہے, نہ کہ 22 کے 22 چیپٹر پڑھانے ہیں اور 22 چیپٹر پڑھانے کے بعد ہمیں کوئی پتہ نہیں بچوں نے کیا اچیو کیا ہے, ہمیں کوئی پتہ نہیں بچوں نے کیا حاصل کیا ہے, بس چیپٹر مکمل کر دیے. اس لیسن پلان کا یہ فائدہ ہوگا, ٹیچر کے لیے آسانی ہوگی. لیسن پلان کے مطابق ہمارے پاس کی بکس ہیں جو شارٹ میں دیتے ہیں, وہ کی بکس ٹیچرز دیکھیں گے, رحمت صاحب اس سے مدد لیں گے. ہمارے سائٹ کے اندر ٹیچنگ ویڈیو موجود ہیں, ہر لیسن کی, ہر چیپٹر کی, وہاں کی مدد لے کے ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے ٹیچر کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. اور اس کے بعد سب سے اہم بات, افاق کیوں آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے. ٹیچر ٹریننگ کا ایک مضبوط نظام دستیاب ہے کہ آپ کے لیے لاسٹ ٹائم ہمارے 2 روزہ ٹریننگ ہوئی. ایک زاہد صاحب کی خواہش کے مطابق 2 روزہ ٹریننگ کو 1 دن کا کر دیا گیا اور 1 دن کی ٹریننگ ہم نے اسٹیڈیم میں کروائی. نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ منتھ میں جنوری میں 2 روزہ مونٹیسری کی ٹریننگ ہماری پلان ہے, کوئٹہ کے اندر, سٹی کے اندر, شہری کے اندر اور باقی جگہوں پہ بھی. اس کا مقصد یہ ہے ہم باقی اسکولوں کے ساتھ ساتھ جو اپنے ممبر اسکول ہیں ان کے سسٹم کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, ان کی ٹیچنگ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, ان کی مینجمنٹ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. اور نئے سیشن کے اندر ہم جو ٹریننگ کرواتے ہیں 3 روزہ ٹریننگ کرواتے ہیں, اس سے ممبر اسکول کے لیے ہوتی ہے تاکہ وہ اسٹارٹ آف دی سیشن اپنی چیزوں کو دیکھیں اور سسٹم کو سمجھیں. اور اس کے بعد لاسٹ ٹائم بھی ہمارے یہاں پہ موجود ہیں عثمان نذیر صاحب, پروفیسر عثمان نذیر صاحب, وہ باقی کچھ لوگ بھی شاید ہوں گے جو ہماری کوٹ ٹریننگ میں گئے تھے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ افاق کے ممبر اسکول اور بہتر ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ باقی اسکولوں کو نظر انداز کرتے ہیں, ان کو بھی پڑھاتے ہیں, لیکن کچھ مخصوص ٹریننگ میں اسپورٹس میتھڈ جو ہے وہ صرف افاق کے ممبر اسکول کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد LMS کا ذکر ہوا, ایک زبردست چیز ہے اسکول سسٹم کے لیے, امتحانات کے لیے, اسیسمنٹ کے لیے اور ٹیچنگ کے نظام کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے, ٹیچر کو زیادہ کم کرنے کے لیے. تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں گے اور اپنے سسٹم کو بہتر کریں گے. میں ان تمام اسکول ہیڈس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف لائے, جنہوں نے اپنے سیکشن ہیڈ کو بھیجا اور اس پروگرام کو کامیاب کیا. مجھے اس موسم کی شدت کا بھی احساس ہے, بارش کا بھی احساس ہے. میں چاہوں گا علامہ عابد علی صاحب تشریف لائیں اور دعا سے اس ہو سکا ہے. ہمارے ٹرینر جو تھے فیصل کوشی صاحب وہ بیمار ہو گئے اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کی, انہوں نے ہمیشہ ہمارے میرپور زون کو انہوں نے عزت افزائی بخشی اور جب بھی ہم نے ان سے ٹائم مانگا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. لیکن اس طرح ایمرجنسی حالات میں اپنے شیڈیول کو انہوں نے متاثر کیا اور یہاں پہ تشریف لائے. میں اس کی وجہ سے ان کا دل کی تہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اسپیشلی آج کے اس موسم کے حساب سے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ کوئٹہ کے اندر جو آپ اسکول ہیڈس کی اور پرنسپلس کی, اسکول آنرس کی, سیکشن ہیڈس کی جو پارٹیسپیشن ہے یہ قابل ستائش ہے. اور جس طرح پروفیسر یاسین صاحب بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ شوق کی وجہ سے اور لرننگ کا جو آپ کا سیکھنے کا جذبہ ہے وہ قابل ستائش ہے. اور اس سے زیادہ پروفیسر یاسین صاحب اور ان کی ٹیم کو میں سلام پیش کرتا ہوں. جب میں ان سے باہر آتے ہوئے ویلکم کیا اور ملاقات کر رہا تھا تو مجھے ان کے اس جذبے کو سلام کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہے. اور انہوں نے نہ صرف یہاں کوئٹہ, کوٹلی, میرپور کے اندر بھی سیشنز اٹینڈ کیے ہیں. تو پروفیسر صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ ہماری قابل ستائش ہے. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں افاق کے حوالے سے. افاق ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے جو پورے ملک کے اندر کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے کوشاں ہے. تو افاق کا جو کوالٹی آف ایجوکیشن کے لیے کا یہ سفر ہے, اس سفر کے اندر جو سب سے اہم رول ہے وہ آپ اساتذہ کا, آپ جو ہمارے اسکولس کے ہیڈز ہیں ان کا بڑا اہم کردار ہے. کیونکہ افاق نے جب سٹارٹ کیا تو ہمارا صرف سلیبس تھا, ہماری بکس تھیں, تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے ریسرچ بیس کتابیں بنا لی ہیں, ایکٹیویٹی بیس کتابیں بنا لی ہیں, ایسی کتابیں بنائی ہیں جو دنیا کو بھی دنیا کے سلیبس کے ساتھ بھی میچ کرتے ہیں اور ہمارے نیشنل اور ہماری اسلامک آئیڈیالوجی کو بھی پروموٹ کرتی ہیں. لیکن جب افاق کا یہ سفر آگے جاری رہا
تو ہم نے یہ سمجھا کہ جب تک ہمارے ٹیچرز جدید تعلیمی سکل سے واقف نہیں ہوں گے، جدید تعلیمی ٹیکنیک سے واقف نہیں ہوں گے، کلاس روم کو بہتر طریقے سے مینیج کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، اس وقت تک ہم کوالٹی ایجوکیشن نہیں لا سکتے ہیں. تو پھر افاق نے پورا ڈپارٹمنٹ قائم کیا جس کو ہم ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جہاں پہ ٹیچرز کی ٹریننگ کا ہمارا بہت بڑا نیٹ ورک ہے پورے ملک کے اندر، ہزاروں کے حساب سے سیشن ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مینیجرز کو، اسکول ہیڈز کو، آنرز کو بھی ہم یہ ٹیکنیک سکھاتے ہیں کہ اپنے اسکول کے اندر آپ کوالٹی ایجوکیشن کیسے لا سکتے ہیں. اس کے لیے اسی کے سلسلے کی یہ کریے کہ آج ہمارا یہاں پہ جو آج کا سیشن تھا پروفیسر نے کنڈکٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم میں افاق کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص برادران یونس زاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے جب بھی کوئی ٹرینر سیشن ہوا تو تحصیل کوریٹا کو خصوصی نمائندگی دی. میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے بھی احباب دور دراز سے تشریف لائے، بالخصوص ہمارے بھائی جو نکیال سے تشریف لائے، میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری اس بزم کی رونق بنے. اور ایک بات جو پروفیسر یاسین صاحب نے کہی، میں بھی وہی پیغام آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا کہ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہاں پہ ہمارے جو آج کے ٹرینر تھے ظفر الاسلام صاحب، انہوں نے خوبصورت پیرائے میں آپ کے اسکول کی مینجمنٹ کے حوالے سے جو پرابلم تھی وہ آپ سے شیئر کی، ڈسکس کی اور ان کو حل نکالا. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وہ پرابلم جو انہوں نے بتائی ہم ان سے امپلیمنٹ کریں. اگر ہم یہاں پہ ان کی باتوں کو ایک کان سے سن کے دوسری سے نکال دیں گے تو پھر ہمارا یہاں پہ 4 گھنٹے بیٹھنے کا جو سیشن ہوا ہے وہ سارا ناکام رہے گا. تو میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ یہ وادی بنا پڑھے لکھے لوگوں کی وادی ہے، اور جہاں پہ جو ایجوکیشن لیول ہے پورے ڈسٹرکٹ میں سے سب سے جو تحصیل لیول پہ ہماری تحصیل کوریٹا سب سے اول نمبر پہ ہے. میں آپ کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، لیکن آپ کے لیے ذمہ داری یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے یہاں پہ سیکھی ہیں وہ آپ اپنے اداروں میں ضرور اس کو عمل کروائیں تاکہ یہ جو کھیتی ہے یہ بہتر طریقے سے ہمیں ثمر دے سکے. آپ کی سماعتوں کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. دوست احباب السلام علیکم. میں اپنا وقت علامہ پروفیسر عبدالروف صاحب کو دے چکا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ خواہش رکھتے تھے کہ آج اگر پروگرام کے اختتام پر کوئی مجھے وقت ملا تو میں گوگل کے سی ای او کی بات کروں گا، جو میرے خیال سے ہم سب کے لیے ایک موٹیویشن تھی. پھر بھی شکریہ یونس زاہد صاحب نے، انہوں نے حاضری کا موقع دیا. میں اپنے دوست اور بھائی عثمان صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ تحصیل لیول کی ٹریننگ ہے. ہمارا سب ڈویژن بھی جو فتح پور تکیالہ نکیال ہے، تو عثمان صاحب کہہ رہے تھے کہ تعداد لوگوں کی زیادہ ہے، کافی لوگ سیکھنے کی غرض سے آئے ہیں. تو میں ان کو مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ یہاں سکولز کی تعداد زیادہ ہے. تو انہوں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہے، سکولوں کی تعداد تقریباً ایک جیسی ہوگی لیکن لوگوں میں شوق زیادہ ہے. تو آپ سارے مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ نے بڑی دلچسپی سے بڑے خوبصورت طریقے سے اس پروگرام کو سنا، اور میری آخر میں گزارش یہ ہوگی کہ چیزیں امپلیمنٹ کی جائیں اپنے اداروں کے اندر. تب فطرت شراف نے ملک کو سکوت گل و لالہ سے تمام پیدا کرا. معزز سامعین، آج کی یہ افاق کے زیر اہتمام پرنسپل ٹریننگ سیشن جو تھا، اس سے ہمیں بہت کچھ جو ہے یہ سیکھنے کو ملتا ہے. میں آپ کو کہوں کہ مجھے کوئٹہ میں آئی ڈی پبلک اسکول اینڈ کالج کے نام سے 28 سال میں ادارہ چلاتا تھا، اور میں ہر جو ٹریننگ سیشن ہوتا ہے افاق کے زیر اہتمام اس کو اٹینڈ کرتا ہوں. اور 28 سال ہوئے ادارہ چلاتے ہوئے جب میں یہاں سیشن لاتا ہوں تو بہت کچھ مجھے ملتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو 28 سال ہو گئے یا 25 یا 30 سال ہو گئے تو وہ بہت کچھ جانتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم میں کوئی بڑا مکمل نہیں ہو سکتا. میں ظفر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اتنے دور سے آتے ہیں اور کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کرنے کے لیے یہ ہماری کتنی بڑی رہنمائی کرتے ہیں. میں سب کو میں اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم کو اور زیادہ اضافہ کرے، اور اس طرح یہ ہم سب کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. ہم اپنے ادارے سے اڑ کر یہاں آنا جانے گزارا نہیں کرتے. ساتھ میں ایک جو بات بتائی مجھے بڑی پسند آئی کہ جب ٹریننگ سیشن ہوتا ہے تو آپ اس بچوں کو چھٹی دے دیا کریں. یونس صاحب پچھلی دفعہ جو ٹیچر ٹریننگ ہوئی ہم نے اپنے ادارے میں بچوں کو چھٹی دی، بچے بھی انجوائے کرتے ہیں اور ٹیچر بھی فل ڈے یہاں انہوں نے یہ ٹریننگ حاصل کی. اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور قوم کی بہت بڑی خدمت آپ کر رہے ہیں.
अल्लाह ताला आपको ताहयात सलामत रखे और हमारी दुआएं आपके साथ शामिल हैं। वस्सलाम। A lot of time and give a management role, and I am very confident and very thankful to Dr. Saab give us many information and knowledge about management and other things, and especially my principal Abad Hussain Saab, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और उन्होंने मुझे असिस्ट किया कि आप जाएं। ये मेरी पहली मीटिंग थी, मीटिंग में मैनेजमेंट के हवाले से जो मैंने अटेंड किया है, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी, और पेरेंट्स के साथ जो सबसे अच्छा उन्होंने दिया कि लीडरशिप के हवाले से क्वालिटी ईगल के हमारे साथ रूल बताए जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थे, उनसे बहुत कुछ सीखा, और वेरी 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 थैंकफुल डॉक्टर साहब। आज मैं दरिया अहमद साहब से पहले आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा तबारक व तआला ने वादा किया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान और अमले सालिह का बैकर बन गए, उन लोगों के बारे में फरमाया सयजअलु लहुमुर रहमानु वद्दा, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों की मोहब्बत लोगों के दिलों में जमा देता है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है, जिसके बारे में वासफ़ अली वासफ़ फरमाते हैं कि पैगंबर की बात भी बातों की पैगंबर होती है। फरमाते हैं खैरुन नास मन यनफ़उन नास। तो ज्यादा उनकी आजमाइश नहीं करती। यूनिवर्सिटी से जो लॉट निकल रही है वो सबको पता है, सेमी लेट लॉट इसलिए है कि एक इंटरमीडिएट पास प्रिंसिपल उस बच्चे और उस बच्ची से ज्यादा कॉम्पिटेंट है जो MA/MSc कर गया, क्योंकि वो अभी तो यूनिवर्सिटी से जो लाइन में लगता है उसको डिग्री मिल जाए। तो 3 कवानीन हो गए जी। अच्छा, अब राइटिंग का जो मर्जी स्टाइल है आपकी मर्जी, इटैलिक में रखें जिसमें मर्जी रखें, लेकिन स्टाइल पूरे स्कूल में सेम होगा, और स्टाइल जो सेम होगा वो आपकी मर्जी से होगा। अगर कोई बच्चा दूसरे स्कूल से आ गया तो हम उसको अपने स्कूल वाले स्टाइल पे लेकर आएंगे। वो स्टाइल में आपको जो सबसे सिंपल है वो दिखाएंगे, जो सबसे सिंपल है वो नंबर्स में भी दिखाऊंगा। नंबर्स में एक नंबर आएगा 4, उसको जरा माजरत उसको आप मुझे सॉरी फॉर दैट इन एडवांस, वो 4 आप बेशक न डालें, लेकिन वो डाल सकते हैं अगर आपके बच्चों की लिखाई बहुत अच्छी है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जी नंबर्स का ये है सिंपल सा, आपने टीचर्स को ये बता देना है कि बेटे जब नंबर्स लिखवाएंगे ना तो तमाम नंबर्स जितने भी हैं उनमें मैक्सिमम 9 बनती हैं। वो देख लें 3 की, 2 की, 1 की, 7 की, कॉर्नर्स उसके या राउंड होते हैं या लोग के साथ, तो उसके कवानीन है। तो जब इस स्टाइल से एक स्टाइल से लेकर चलेंगे तो फिर देखिएगा काफियों में खूबसूरती आएगी या नहीं आएगी, और क्रिएशन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट होगी या नहीं होगी। अब आ जाए उर्दू और इंग्लिश में।